بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، جو لوگ سفر کے مہینے میں شادی کرتے ہیں یا کرنے کا سوچ رہے ہیں وہ ذرا توجہ کے ساتھ اس ویڈیو کو سنیں۔ ناظرین کرام، اکثر لوگ اس بات کو لے کر پریشان رہتے ہیں کہ اس مہینے میں شادی کرنا کیسا ہے۔ ناظرین کرام، کیا واقعی اس سے کوئی نقصان یا مصیبت آتی ہے یا پھر یہ صرف فضول باتیں ہیں؟ اگر آپ بھی اس الجھن کا شکار ہو چکے ہیں تو سفر کے مہینے کی یہ اصل حقیقت آپ لازمی سنیے گا، کیونکہ آج میں آپ کے تمام شکوک اور شبہات جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دوں گا۔ کیا سفر کے مہینے میں نکاح کرنا واقعی حرام ہے؟ کیا اس مہینے میں بیٹی کو رخصت کرنے سے گھر برباد ہو جاتے ہیں؟ آخر ہمارے معاشرے میں یہ بات اتنی مشہور کیوں ہو چکی ہے کہ سفر کا مہینہ بہت بڑا بھاری ہوتا ہے؟ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے وہ تاریخی اور اسلامی حقائق رکھنے جا رہا ہوں جنہیں سننے کے بعد آپ کا ہر وہم ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، آئیے اب بغیر وقت ضائع کیے بڑھتے ہیں ان 5 اہم اور کڑک پوائنٹس کی طرف۔ پوائنٹ نمبر 1، جیسے ہی سفر کا مہینہ شروع ہوتا ہے ناظرین کرام، ہمارے گھروں میں ایک عجیب سا سناٹا چھا جاتا ہے۔ بزرگ کہنا شروع کر دیتے ہیں، او بھائی سفر کا مہینہ آ گیا ہے، اب نیا کام شروع نہ کرنا، گھر کی بنیاد نہ رکھنا اور شادی کا تو نام بھی مت لینا۔ ناظرین کرام، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ بھاری پن کہاں سے آیا؟ اس کی اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ تمام باتیں دور جاہلیت، اسلام سے پہلے کے عرب کی ہیں۔ ناظرین کرام، اسلام سے پہلے عرب کے لوگ جب سفر کے مہینے میں اپنے گھر خالی چھوڑ کر جنگوں کی طرف نکل جایا کرتے تھے تو کہتے تھے کہ سفر کا مہینہ خالی اور منحوس ہے۔ ناظرین کرام، یہی جاہلیت والے وہم اور قدیم رسم و رواج ہمارے بر صغیر پاک و ہند کے معاشرے میں بھی شامل ہو چکے ہیں۔ ناظرین کرام، ہم نے بغیر تحقیق کے ان باتوں پر یقین کرنا شروع کر دیا ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا کوئی بھی دن یا مہینہ منحوس نہیں ہو سکتا ہے۔ ناظرین کرام، پوائنٹ نمبر 2، لوگ کہتے ہیں کہ سفر کے مہینے خاص طور پر آخری بدھ کو لاکھوں بلائیں اور مصیبتیں زمین پر پھینک دی جاتی ہیں۔ ناظرین کرام، ان سے بچنے کے لیے کوئی پرانے مٹکے توڑتا ہے تو کوئی آٹے کی گولیاں بنا کر پانی میں بہا دیتا ہے۔ ناظرین کرام، آپ توجہ فرمائیں، یہ تمام باتیں جو ہیں نا، یہ من گھڑت ہیں اور باطل ہیں، ان کا اسلام سے دور دور تک بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر سفر کا مہینہ اتنا ہی منحوس ہوتا تو اسی سفر کے مہینے میں مسلمانوں کو عظیم الشان فتح کیسے حاصل ہوتی؟ ناظرین کرام، خیبر کا تاریخی قلعہ اسی ماہ سفر میں فتح ہوا تھا۔ اگر یہ مہینہ بھاری ہوتا تو وہاں شکست ہو جاتی نا، فتح تو نہیں ہوتی۔ رشتوں میں خرابی یا طلاق کے مہینے کی وجہ سے نہیں، بلکہ ہماری اپنی نا اتفاقی، بد زبانی اور ایک دوسرے کے حقوق نہ پہچاننے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو ناظرین کرام، اب تک آپ کو اس مہینے کے بارے میں بہت کچھ پتہ چل گیا ہوگا۔ اب پوائنٹ نمبر 3 کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگر ہم دین اسلام کی بات کریں تو قرآن مجید فرقان حمید کی کسی ایک آیت میں بھی سفر کے مہینے کو منحوس نہیں کہا گیا ہے، بلکہ تمام ایام کو
اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں قرار دیا گیا ہے۔ اب آ جائیں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان کی طرف۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے واضح طور پر ارشاد فرمایا، اسلام میں بیماری کا خود بخود اڑ کر لگ جانا، بدشگونی لینا اور سفر کے مہینے کی نحوست، ان باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ فرمایا ولا سفر، جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ سفر میں کوئی نحوست نہیں ہے، تو پھر کسی انسان کے کہنے پر حلال اور مبارک کام کو روکنا بالکل غلط بات ہے۔ ناظرین کرام، سفر کے مہینے میں شادی یا نکاح کرنا 100% جائز اور بابرکت ہے۔ ناظرین کرام، بڑھتے ہیں پوائنٹ نمبر 4 کی طرف۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں شادی کرنے سے گھر برباد ہو جاتے ہیں، وہ اسلامی تاریخ سے بالکل ناواقف ہو چکے ہیں۔ ناظرین کرام، تاریخی اور معتبر روایت کے مطابق خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا مبارک اور بابرکت نکاح رخصتی کا تعلق بھی اسی ماہ مبارک کے حوالے سے ملتا ہے۔ جس مہینے کا تعلق اسلام کی اتنی عظیم اور پاکیزہ ہستیوں کی مبارک زندگی سے ہو، اس مہینے کو منحوس کہنا کتنی بڑی غلط فہمی اور گناہ کی بات ہے۔ ناظرین کرام، پوائنٹ نمبر 5 کی طرف بڑھتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ سفر کے مہینے کو بھاری یا منحوس سمجھنا صرف اور صرف ایک معاشرتی وہم ہے جس کی اسلام میں کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے تمام دن اور مہینے برکت والے ہیں۔ ناظرین کرام، بلا وجہ وہم کی بنیاد پر اپنے جوان بچوں کی شادیوں کو روکنا انہیں گناہ کی طرف دھکیلنے کے مترادف ہے۔ اپنے دلوں سے ہر قسم کا ڈر نکالیں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کریں اور بغیر کسی خوف اور خطرے کے ماہ سفر میں خوشیاں منائیں۔ ناظرین کرام، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ناظرین کرام، کومنٹ باکس میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے پیارے اللہ کا نام ضرور لکھیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔